اگر آپ لوگ NTS پبلک سروس کمیشن CSS لیکچرز SS یا کسی اور امتحان کے لیے تیاری کرنے میں مصروف ہیں لیکن مصروفیات کی وجہ سے آپ سٹڈی نہیں کر سکتے تو یقیناً اسی چینل کے امتحان کے تیاری سے متعلق تمام ویڈیوز آپ کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ویڈیو کو صرف بار بار دیکھنے اور سننے سے آپ کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے اور ان امتحانات کو ایک ہی کوشش میں کوالیفائی کرنے کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی ایکسپلور دا بیوٹی آف پاکستان کو فوراً سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ روزانہ اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریے کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں علامہ اقبال کی طرف۔ علامہ اقبال نے 19 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے تاریخ ساز خطبے میں فرمایا، ہندوستان کے مختلف مذاہب اور متعدد ذاتوں میں اس قسم کا کوئی رجحان موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر گروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے کہ اس کی حیت اجتماعیہ قائم رہے۔ آپ نے فرمایا، اسلامی قانون کے طویل مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کیا جائے تو ہر شخص کے لیے کم از کم حق معاش محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کا نفاذ اور ارتقاء ایک آزاد مسلم ریاست کے بغیر اس ملک میں ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی چیز مشترک نہیں اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریے آزادی میں نمایاں فرق ہے اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شورا کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دیا جائے۔ اب چلتے ہیں قائد اعظم کے دو قومی نظریے کی طرف۔ قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے خطبہ صدارت میں برملا کہا کہ قوم کی خواہ کوئی بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس قوم کے مطابق
اس تعریف کے مطابق ایک الگ قوم ہیں اور ان کا اپنا وطن، ان کا اپنا علاقہ اور ان کی اپنی مملکت ضرور ہونی چاہیے۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی پسند اور امنگوں کے مطابق اور اپنے معیار اور نصب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روحانی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو بہترین اور بھرپور طریقے پر ترقی دے سکے۔ دو قومی نظریے کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے ایڈورڈز کالج پشاور میں 27 نومبر 1945 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں بلکہ ہمارا کلچر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ مدارس کے اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبہ صدارت میں کچھ اس طرح فرمایا، مسلم لیگ کا نصب العین یہ بنیادی اصول ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ قومیت رکھتے ہیں، انہیں کسی دوسری قوم میں جذب کرنے یا ان کی نظریات یا ملی تشخص کو مٹانے کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اپنے جداگانہ تشخص اور جداگانہ حکومت کو قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اپریل 1946 میں مسلم لیجسلیٹرز کنونشن میں ایک قرارداد پاس ہوئی جس کی صدارت بانی پاکستان نے کی۔ ہر گاہ کے ہندو کا ذات پات کا نظام، قوم پرستی، جمہوریت اور ان سب اچھے نظریات کا جن کا اسلام بھی علمبردار ہے کی ضد ہے اور ان کا صریح مخالف ہے۔ ایک متحدہ ہندوستان میں کام کے ارتقاء کو ہندو اور مسلمانوں کے مختلف اور متضاد تاریخی پس منظر، تمدنی روایات اور معاشی و معاشرتی نے ناممکن بنا دیا ہے، اور ہر گاہ کو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی دونوں قومیں الگ الگ قومیں ہیں۔ قائد اعظم نے لندن سے واپسی سے قبل مملکت پاکستان کی وضاحت کے لیے یہ اہم بیان جاری کیا، ہم مسلمان ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں میں آبادی کے لحاظ سے کثرت میں ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری زبان، ہماری طرز تحریر، ہماری سماجی ضروریات اور ہمارا مذہب ہندوؤں سے مختلف ہے، اور اس سے ہم
اپنی زندگی کو ان مخصوص طریقوں سے بسر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب پاکستان ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہندو سماج ذات پات کی قباحتوں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ اچھوتوں کے لیے ہندو سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں، لیکن مسلمان کا خمیر جمہوریت سے اٹھا لیا گیا ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان بحیثیت انسان دوسرے انسان کے برابر ہے۔ یہاں مسلمانوں میں کوئی ذات پات کی تمیز نہیں ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے برطانیہ کو چاہیے کہ ہندو اکثریت کے علاقے دے، اور مسلمانوں کو مسلمان اکثریت کے ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قیام پاکستان میں دو قومی نظریے نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ قومیں ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک قومیت نہیں رہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ہندو اور مسلمان ایک ندی کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اور انگریزوں کے دور اقتدار سے قبل ہندو اور مسلمان تقریباً 1000 سال یعنی 10 صدیاں ساتھ رہیں۔ ان 10 صدیوں میں مسلمانوں نے یہاں حکمرانی بھی کی۔ مسلمان حکمرانوں نے عمومی طور پر ہندوؤں کے ساتھ انتہائی اچھا، مشفقانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھا۔ ایک معروف ہندوستانی مورخ ڈاکٹر تارا چندا اپنی تصنیف تاریخ ہند میں رقم تراز ہیں کہ مقامی آبادی کو محمد بن قاسم نے جو ایک نیا ریاستی نظام اور فلاحی بندوبست عطا کیا، اس سے وہ محمد بن قاسم کی ایسی گرویدہ ہوئی ہے کہ اسے لکھ داتا کہہ کر پکارتی، اور محمد بن قاسم کی پرستش کو سندھ میں جا بجا مندر وجود میں آ گئے۔ یہی ڈاکٹر تارا چندا اپنی ایک اور تصنیف ہندوستانی تہذیب پر مسلمانوں کا اثر میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے اثر سے ہندو قوم میں مبلغوں کا ایک گروہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اس کام کو اپنا نصب العین سمجھا جو مسلم صوفی کر رہے تھے۔ ایک ہندو مورخ اور محقق کے یہ الفاظ دراصل مسلمانوں کے حسن سلوک کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن اس کے برعکس ہندوؤں کو جب کبھی موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کی ہر طرح کوشش کی۔ ہندو نے ہمیشہ مسلمانوں کو حملہ آوروں اور اجنبی سمجھا،
اور جب بھی انہیں اقتدار و قوت حاصل ہوئی انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شیواجی سے لے کر مہاتما گاندھی اور بال ٹاکرے تک یہ ہندو قائدین ایک طرح کے جذبات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ غداری، پیٹھ میں چرا گھونپنا اور مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا، انگریزوں کی آمد کے بعد یہ سلسلہ زیادہ تیز ہوا اور مختلف ادوار میں ہندوؤں کی جانب سے مذہبی تحریکیں چلائی گئیں۔ ایک جانب ہندوؤں کا انتہا پسندانہ اور متعصبانہ رویہ تھا، دوسری جانب انگریزوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے حکومت ہندوؤں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے چھینی ہے، اس لیے منطقی طور پر ان کو مخالفت کا سامنا بھی مسلمانوں کی جانب سے زیادہ تھا۔ اگرچہ ابتدا میں ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، لیکن بعد ازاں انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو زیادہ پذیرائی بخشنا شروع کی۔ ان کو ہر معاملے میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو یا سیاسی میدان۔ الغرض ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جاتا رہا اور ہندوؤں کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا رہا۔ یہی وہ حالات تھے جن کے باعث برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی کہ ہم 1000 سال تک بھی ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے باوجود ان کی نفرت اور تعصب کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ہندو اور مسلمان ہمیشہ دو الگ الگ قومیں تھیں اور ہیں اور الگ الگ ہی رہیں گی۔ ان کو کبھی بھی ایک قوم سمجھنا انتہائی سخت غلطی ہوگی۔ اسی باعث دو قومی نظریے نے جنم لیا اور اسی دو قومی نظریے کی اساس پر پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان کے چند اغراض و مقاصد ہیں جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، اسلامی معاشرے کا قیام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، اردو زبان کا تحفظ و ترقی، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی معاشی بہتری، مسلمانوں کی سیاسی و معاشرتی ترقی، فرقہ وارانہ فسادات، ہندو کے تعصب سے نجات، کانگریس سے نجات، رام راج سے نجات، انگریزوں سے نجات، تاریخی ضرورت، پرامن فضا کا قیام، اسلام کا کھیلا، ملی و قومی اتحاد، اتحاد عالم اسلام۔ تحریک پاکستان اصل میں مسلمانوں کے قومی تشخص اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کی وہ تاریخی جدوجہد تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا۔
ان مقاصد کی حصول میں دو قومی نظریہ کی ترویج و اشاعت نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس بیدار کیا کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر انہیں اپنا تشخص اور اپنی روایات، اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پاکستان ناگزیر ہے، ورنہ ہندو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے جلد ہی اپنا تعصب اور تنگ نظری کی بدولت مسلمانوں کی روایات و ثقافت کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، جس کا ثبوت وہ ہوگا کہ وہ گاہے بگاہے انگریز حکومتوں کے دوران وہ دیتے رہے، جس کی واضح مثالیں ہندو اردو تنازعہ، شدی اور سنگٹن جیسے تحریکوں سے بخوبی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ضیاء الرحمن۔ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آئندہ ہم آپ کے لیے کون سی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو ہمارے چینل ایکسپلور دی بیوٹی آف پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔